فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں منادی توحید، جو کہ آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب ہے، جس کے مترجمین ہیں مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی اور عطا تراب صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 53، دوسری فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے عارف کامل آیت اللہ بہجت کی زندگی کے بارے میں آیت اللہ مصباح یزدی سے انٹرویو۔ صفحہ نمبر 55۔ اے عاشقوں کے قاصد مرحبا، دوست کا پیغام دے تاکہ میں دل کی خوشی سے اس کے نام پر جان قربان کر دوں۔ آیت اللہ مصباح یزدی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلسل کئی سال حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں زانوئے تلمیذ تہ کیے اور بہجت دوراں کے پربرکت وجود سے کسب فیض کیا۔ گفتگو آیت اللہ مصباح یزدی کی آقا بہجت کے بعض خوش آئند اور حیرت انگیز اثرات سے پردہ اٹھائے گی، نیز عارفوں اور فقہا کے شیخ آیت اللہ بہجت کی عرفانی، اخلاقی اور علمی جہات پر بھی کسی قدر روشنی ڈالے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اولیاء کرام کی زندگی عامت الناس کے لیے نمونہ عمل ہے، تاکہ اس کی دقیق اور عمیق معرفت کے لیے ان کے ارشادات سے استفادہ کریں۔ در حقیقت ایسی ہستیوں کا وجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمتوں میں شمار ہوتا ہے، جو اپنے بندوں کی تربیت کے لیے اس لیے مرحمت فرمائی ہے کہ عصر حاضر میں انہی شخصیات میں سے ایک آیت اللہ بہجت کا بابرکت وجود ہے، جو بہت سے حوالوں سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ صفحہ نمبر 56، آیت اللہ بہجت سے پہلی ملاقات۔ میں 1331 میں قم آیا اور آقا بہجت سے آشنا ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1332 میں ہم مدرسہ حجتیہ میں تھے اور ان کا گھر مدرسے کے پہلو میں تھا۔ تقریباً ہر روز ان کی زیارت ہوتی، کبھی راستے میں تو کبھی حرم میں۔ ان کا نورانی چہرہ ہر دیکھنے والے کے لیے خاص کشش رکھتا تھا۔ آپ کی حرکات و سکنات اور نشست و برخاست کی کیفیت دل مو لیتی تھی، اور صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آپ ایک خاص معنوی فضا میں جیتے ہیں، اور عام لوگ جن چیزوں کو مورد توجہ سمجھتے ہیں، آپ ان سے ماورا کچھ اور امور کو لائق توجہ گردانتے ہیں۔ عبادات، سحر خیزی، زیارت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور روزانہ کے نیک اعمال کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی وہ پہلا امر ہے جو ہر دیکھنے والے کی توجہ حاصل کر لیتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو کسی روحانی استاد اور خود سازی کے لیے کسی نمونہ عمل ہستی کی تلاش میں ہوں۔ آپ کی اسی روحانیت کی تائید مزید آپ کی خصوصی توجہ اور نگاہ کرم سے ہوتی تھی کہ جو آپ کبھی کبھی کسی کو عنایت فرماتے تھے، اور وہ خوش قسمت دل و جان سے آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ تمام خصوصیات ہماری کنجکاری اور تجسس کو تحریک دیتی ہیں کہ ہم جانیں کہ آپ کون ہیں،
اور آپ کن خصوصیات اور فضائل سے سرفراز ہیں۔ یوں ہم نے دوستوں، جاننے والوں اور ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں احتمال تھا کہ آپ سے قریب ہیں، آپ کے بارے میں چھان بین کی تو پتہ چلا کہ آپ علمی اور معنوی طور پر ممتاز شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم نے کبھی کبھار آپ کے گھر آنے کی اجازت لی تاکہ آپ کے پند و ناصح سے استفادہ کر سکیں۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے مدرسہ حجتیہ کے پہلو میں ایک گھر کرائے پر لے رکھا تھا، پھر آپ نے گھر بدل لیا اور چہار مردان کے شروع میں ایک گھر کرائے پر لے لیا جس کے صرف 2 کمرے تھے، اور جس کمرے میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے تھے وہ قصب فیض اور وہاں پہ قصب فیض کرتے تھے۔ اس کے درمیان میں ایک پردہ آویزہ تھا جس کے پیچھے آپ کے گھر والے گزر بسر کرتے تھے۔ یہ تھی کسی بھی قسم کے تکلف اور تصنع سے دور عالم انوار اور معنویت میں ایک سادہ سی زندگی۔ صفحہ نمبر 57 عنوان ہے آیت اللہ برجودی کے درس میں آپ کی شہرت۔ آہستہ آہستہ ہم میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم آپ سے باقاعدہ کوئی درس لیں، چونکہ آپ آیت اللہ برجودی کے قم میں درس شروع کرنے کے زمانے سے ہی ان کے نمایاں اور ممتاز شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، اور آیت اللہ برجودی کے درس میں سوال اور اعتراض کرنے والوں میں پیش تھے، اور چونکہ درس خارج بیان کرنے والے اساتذہ کے درس میں عموماً 2-3 طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو استاد کے مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے اور محفوظ کرنے میں دوسروں کی بنسبت زیادہ سنجیدہ اور محنتی ہوتے ہیں، اور ذہن میں آنے والے سوالات کو استاد کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ مسائل علمی پوری طرح روشن ہو جائیں۔ مرحوم آیت اللہ برجودی کے درس کی یہ خاص لیاقت اور مواقع آپ کو حاصل تھے، تاہم ہم نے براہ راست اس وقت فضا کو درک نہیں کیا، لیکن آپ مرحوم آیت اللہ برجودی کے فاضل طلاب میں سے بقدر کافی شہرت رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 58 عنوان آیت اللہ بہجت کے درس میں شرکت۔ بہرحال آپ کا روحانی اور معنوی جاذبہ وہ پہلی چیز تھی جس نے ہمیں آپ کی طرف مائل کیا، لیکن بتدریج ہم آپ کی علمی اور فقاہتی قابلیت اور تجربے سے آگاہ اور قائل ہو گئے، اور یہی اصل سبب تھا کہ ہم نے چاہا کہ آپ سے درس لیں تاکہ ہم آپ کے علمی تحجر سے استفادہ کر سکیں اور اسی بہانے آپ کے محضر میں رہ کر آپ کے معنوی اور روحانی کمالات سے قصب فیض کر سکیں۔ یوں ہم چند دوستوں نے آپ کی خدمت میں کتاب طہارت شروع کر دی۔ آغاز میں تقریباً 1 سال مدرسہ فیضیہ کے ایک کمرے میں آپ سے درس لیتے رہے، پھر 1-2 سال ہم نے مدرسہ خان، جسے مدرسہ آیت اللہ برجودی کا نام دیا گیا ہے، اس کے ایک کمرے میں کتاب طہارت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی ضعیفی کے پیش نظر آپ کے گھر درس کے لیے حاضر ہوتے۔ اس طرح ہم نے کتاب طہارت کا ایک دور آپ سے پڑھا، اور اس کے بعد مقاصد اور خیارات بھی آپ کی خدمت میں مکمل کی۔ یہ سلسلہ تقریباً 15 سال تک جاری رہا۔ صفحہ نمبر 59 عنوان ہے طرز تدریس۔ آپ کے درس کے خاص فیوز و برکات تھے جو دوسرے اساتذہ کے دروس میں کم میسر آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے علمی مسئلے کو شیخ انصاری کی کتاب سے بیان فرماتے، اس کے بعد اس مسئلے کی بابت کہیں سے بھی کوئی اہم اور قابل ذکر نقطہ ہوتا بیان فرماتے، مخصوصاً صاحب جواہر اور طہارت کی بحث میں مرحوم آقائے رضا حمدانی اور دوسرے فقہا سے حکایت نقل کرتے تھے۔ پھر جہاں کہیں آپ اپنی کوئی خاص رائے رکھتے وہ بیان فرماتے۔ تدریس کی اس طرز سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ ہم ایک ہی مسئلے کے بارے میں بزرگ اساتذہ کی آراء سے آگاہ ہو جاتے اور وقت کی بھی بچت ہو جاتی۔ البتہ دوسرے اساتذہ بھی بطریق احسن تدریس فرماتے، جو ممکن ہے کہ مبتدی حضرات کے لیے زیادہ دلچسپ اور فائدے بخش ہو، کیونکہ وہ ہر مسئلے کو ہر استاد سے الگ الگ بیان فرماتے۔ اس طرح وقت زیادہ صرف ہوتا اور کبھی کبھار مطالب کی تکرار بھی لازم آتی۔ آقا بہجت کے درس کا ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ ہمیں آپ سے پڑھنے کے دوران کئی اہم مطالب اور نقطے
عطا ہوتے، جن میں سے بعض شفاہی طور پر آپ نے اپنے اساتذہ سے دریافت کیے تھے۔ یہ مطالب از حد عمیق، گراں قدر اور بے مثال غور و غوص کے حامل ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 60، عنوان آیت اللہ بہجت کے اساتذہ۔ آپ نے فقہ میں آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی سے بہت استفادہ کیا، جو مرزا محمد تقی شیرازی کے شاگرد تھے، جو کہ نجف اشرف کے معروف اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ اصول میں مرحوم آیت اللہ نائینانی اور ان کے بعد مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی اصفہانی سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ مرحوم اصفہانی سے مستفید ہونے کی مدت بھی طولانی ہے، اور یہ استفادہ تھا بھی مختلف الجہات۔ واضح ہے کہ آپ کی شخصیت و کردار میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی اصفہانی کے زیر اثر ہونے کے اشارے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب ان سے کوئی مطلب نقل کرتے تو ایک خاص طرح کے تعجب کے ساتھ نقل کرتے، اور پھر اس کا عملی نمونہ آپ کی شخصیت میں مشاہدہ کرتے تھے۔ آپ کی معنوی شخصیت کی تشکیل میں اس استاد کا کردار بہت روشن تھا۔ مجھے یاد ہے آپ فرمایا کرتے تھے، ہم جب مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین کی علمی فعالیت اور کاوشیں دیکھتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے دن رات سوائے مطالعے اور تحقیق کے کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر ان کی عبادات کے نظام الاوقات کے بارے میں بھنک پڑ جاتی تو ایسا لگتا کہ گویا آپ عبادت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ مجھے ان کی علم کے ساتھ شدید وابستگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو کہ آپ نقل کیا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین بتاتے تھے کہ میں نے صاحب کفایہ مرحوم آخوند خراسانی کے درس میں مسلسل 13 سال شرکت کی، اور اس 13 سال کے عرصے میں صرف ایک بار درس میں شریک نہ ہو سکا۔ ظاہراً آپ رات میں درس دیا کرتے تھے، اور اس رات کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ میں کاظمین کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور کسی وجہ سے میرے لیے وقت پر لوٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں راستے میں سوچتا آیا کہ آج استاد یہ کچھ پڑھائیں گے اور یہ نکتے اور مطالب بیان فرمائیں گے۔ میں نے وہ سب مطالب محفوظ کر لیے۔ جب میں واپس نجف پہنچا اور دوستوں سے درس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ جو کچھ استاد نے پڑھایا وہ وہی کچھ تھا جو میں نے سوچا اور نوٹ کیا تھا۔ تقریباً میرے نوٹس میں استاد کے بیان کردہ مطالب میں سے کچھ کم نہیں تھا۔ استاد کے آئندہ دروس کے مطالب کا پہلے سے اندازہ لگانے اور اندازے سے تقریباً تمام مطالب کو نوٹ کرنے کی علمی اور ذہنی قابلیت کے باوجود درسی باقاعدگی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کی چھٹی بھی گوارا نہیں تھی۔ جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے تھے، مرحوم آقا شیخ محمد حسین 13 سال مرحوم آخوند کے درس میں باقاعدگی سے جاتے رہے تھے۔ ان کی دوسری نمایاں علمی کاوشوں میں سے ایک کفایہ کا حاشیہ بھی ہے، جو کہ عمیق اور دقیق حاشیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح مقاصد شیخ کا حاشیہ بھی مقاصد کے مشکل ترین اور پر مغز ترین حواشی میں سے شمار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ حواشی 27 سال کی عمر میں مکمل کر لیے تھے، اور یہ ایسا کام ہے کہ اگر عام ذہنی استعداد کے حامل لوگ یہ علمی سفر طے کرنا چاہیں تو شاید 50-60 سال کی عمر میں بھی منزل ہاتھ نہ آئے۔ یہ مرحوم آقا شیخ محمد حسین کی علمی کارکردگی کے کچھ نمونے تھے جو بظاہر جو آقا بہجت نقل کیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 62، عنوان آیت اللہ غروی کا عبادت اور یاد خدا کا اہتمام۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آیت اللہ غروی اپنی علمی مصروفیات اور علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے نظام الاوقات کے اس طرح باقاعدگی سے پابندی فرماتے تھے کہ جو بھی اس نظام الاوقات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ آپ عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ ہر روز زیارت عاشوراء اور نماز جعفر طیار کا معمول تھا ان کا پڑھنا۔ مزید فرماتے تھے کہ آپ علماء نجف کی روش کے مطابق جمعرات کو ہفتہ وار مجلس کا اہتمام فرماتے تھے، جس میں توسل کے ساتھ دوست اور احباب، اساتذہ اور شاگردوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ مرحوم آقا شیخ محمد حسین خود سماور یعنی جوتے اسٹینڈ کے پاس بیٹھتے اور خود اہل مجلس کے جوتے سیدھا کرتے
اور اس عالم میں ان کی زبان مسلسل حرکت کرتی رہتی اور آپ تیز تیز کسی ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ہم خواہش کے باوجود نہ جان سکے یہ کون سا ورد تھا جو اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر جاری رہتا تھا، تا وقت یہ کہ آپ کے ایک قریبی دوست مرحوم آقا شیخ علی محمد برجودی نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ کون سا ذکر ہے جس کی پابندی کا یہ عالم ہے کہ آپ سلام، دعا اور احوال پرسی کے دوران بھی اسے جاری رکھتے ہیں؟ آپ نے تأمل آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خوب ہے، انسان دن میں 1000 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ کی تلاوت کرے۔ بہرحال آیت اللہ بہجت ایسے فاضل استادوں کے زیر تربیت رہے جو علمی فعالیت، مطالعے، درس اور مباحثے کو بھی بہت مقدس اور عظیم عبادات کے طور پر گردانتے تھے، اور ان عبادات کو بھی جو براہ راست معبود کی بندگی کے طور پر جانی جاتی، جیسے نماز، زیارت اور توسلات وغیرہ۔ آپ نے باقی اساتذہ سے بھی علمی استفادے کے ساتھ ساتھ معنوی حوالوں سے بھی خوب استفادہ کیا، اور آقائے نیانی جیسی شخصیت سے بھی آپ کمال اخلاقی نکتے نقل فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے براہ راست مرحوم حاج مرزا علی آقا قاضی سے اخلاقی اور معنوی استفادہ کیا اور برسوں ان کی شاگردگی میں رہے۔ آقا قاضی ایسی شخصیات میں سے تھے جو لوگوں کی معنوی اور عرفانی تربیت میں خاص مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی، مرحوم آقا شیخ محمد تقی آمدی، مرحوم آقا شیخ علی محمد برجودی اور بہت سے دوسرے بزرگان حتیٰ کہ مراجع نے بھی آپ کے وجود مبارک سے اخلاقی اور عرفانی حوالوں سے کسب فیض کیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جن سے آقا بہجت گاہے بگاہے نکات نقل فرمایا کرتے تھے، جیسے آقا شیخ مرتضیٰ طالقانی وغیرہ۔ صفحہ نمبر 64 عنوان ہے آقا بہجت کی شخصیت کے چند پہلو۔ آقا بہجت نے مذکورہ بالا عظیم اساتذہ جن کے ہم نے نام لیے، گراں قدر علمی استفادے کے بعد فقہ میں مرحوم آقا برجودی سے کسب فیض کیا۔ اسی طرح مرحوم مرزا محمد تقی شیرازی، ان کی تمام علمی کدوکاش کا نچوڑ ان کے خاص شاگرد آقا شیخ محمد کاظم کے ذریعے نیز مرحوم نعینی اور مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفہانی کی نوآوری خلاقیات اور مرحوم آقا قاضی کی معنوی تربیت مل کر ایک ایسی ہمجت شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں جو ہمارے لیے نعمت عظیم کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی عمر مبارک کے ایک ایک پل سے استفادہ کیا جانا چاہیے، اور اہل اور قدردان افراد کو ان کا قدر شناس ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خصوصی صلاحیتوں اور خاصیتوں سے نوازا تھا۔ آپ خاص فہم و فراست اور فطانت کے حامل تھے۔ آپ انفرادی، معاشرتی اور سیاسی مسائل میں روشن دماغ تھے اور اتنی گہری نگاہ رکھتے تھے کہ تعجب ہوتا تھا کہ ایک شخص جو کہ علمی اور عبادی امور میں غرق ہو، وہ کیسے ان مسائل کی جزیات کی بابت آگاہی اور اتنی سوجھ بوجھ کا حامل ہو سکتا ہے۔ شاید وہ لوگ جو آپ کو ہمہ وقت عبادت، نماز یا درس میں مشغول دیکھتے تھے سوچتے ہوں گے کہ آپ سیاسی اور معاشرتی مسائل پر نظر نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معاشرتی اور سیاسی مسائل میں میری دلچسپی کا سب سے بڑا عامل اور محرک آپ کی شخصیت ہے۔ آپ دوستوں اور شاگردوں کو طرح طرح سے معاشرتی اور سیاسی مسائل کی طرف متوجہ کرتے اور تاکید کیا کرتے تھے کہ اگر آپ علمی اور معنوی امور تک محدود ہو کر رہ گئے اور ان مسائل سے صرف نظر کیا تو عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب زماں میں سیاست نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور اسلامی معاشرہ منحرف ہو جائے گا۔ جہاں آپ ہمیں فقہ کے درس کے لکھنے اور غور و فکر کرنے کی تاکید یا اخلاقی پند و ناصح سے نوازتے تھے، وہیں اس بات کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے کہ ہم سماجی اور سیاسی مسائل سے کٹ کر نہ رہ جائیں، اور ہمیں سماجی امور میں شرکت کی خصوصی تاکید فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کبھی کبھار سیاسی مسائل کی بابت امام خمینی کے لیے خاص پیغام بھیجتے اور ایک مسئلے کے بارے میں
میں اور میرا دوست آپ کا پیغام لے کر امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 65 عنوان ہے امام خمینی آپ روح اور بدن سے جدا کر لیتے ہیں۔ امام خمینی آپ پر خاص توجہ فرماتے تھے، لیکن میں نے براہ راست ان سے کچھ نہیں سنا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں عام طور پر اساتذہ کے اوقات میں مخل ہونے اور سوال کرنے سے اعتراض کرتا تھا، اور جو باتیں میں نے سنی ہیں یا مجھے یاد رہ گئی ہیں غالباً وہی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں یا اساتذہ نے خود ہی بیان فرمائی ہیں۔ مرحوم حاج آقائے مصطفیٰ آپ کے بارے میں امام خمینی کا یہ واقعہ نقل کیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام خمینی کے مرحوم آیت اللہ برجردی سے بہت گہرے مراسب تھے۔ تب امام خمینی نے آپ کے لیے مرحوم آیت اللہ برجردی سے کچھ رقم لی، چونکہ امام خمینی جانتے تھے کہ آپ قدر مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے آپ کی مدد کے لیے انہوں نے یہ بندوبست کیا تھا، لیکن آقا بہجت نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، جبکہ امام خمینی بھی یہ پیسے واپس لے کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ لہٰذا امام خمینی نے قدر تحمل کے ساتھ فرمایا، میں اپنے پیسوں میں سے آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، اجازت دیں کہ میں یہ پیسے واپس لے کر نہ جاؤں۔ یوں آقا بہجت نے امام خمینی کی ذاتی ملکیت کے پیسوں کو ہبہ کے عنوان سے قبول کر لیا۔ ہمارے لیے ایک دوست جن کا امام خمینی کی خدمت میں آنا جانا رہتا تھا، آقائے مسعودی، جو کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے آستانے کے متولی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھار امام خمینی کو کوئی خاص مشکل پیش آتی یا بیمار ہو جاتے تو مجھے آقا بہجت کی خدمت میں بھیجتے۔ چند بار ایسا ہوا کہ میں آقا بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا قربانی یعنی صدقے کا جانور ذبح کریں، اور یوں مجھے حضرت امام خمینی کی طرف سے آقا بہجت کے کہنے کے مطابق 1-2 گوسفندوں کے صدقے کا فریضہ سونپا گیا۔ مرحوم حاج مصطفیٰ خمینی نقل کرتے ہیں، امام خمینی کی نظر میں آپ ممتاز معنوی مقامات کے حامل ہیں۔ وہ آقا بہجت کے بارے میں اپنے محترم والد امام خمینی سے جو باتیں نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اختیاری موت کے حامل ہیں، یعنی جب چاہیں اپنی روح کو جسم سے الگ کر لیں، اور جسے اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، خ لام اور عین خلا کہتے ہیں، اور پھر جسم میں پلٹائیں۔ یہ ان بلند مقامات میں سے ایک ہے جو عرفانی سیر و سلوک کے راستے میں اولیاء خدا کو حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی طرح توحید کی معرفت کی وادیوں میں اور بہت سے معنوی مقامات ہیں کہ اگر میں نے ان کے بارے میں سنا نہ ہوتا تو مجھ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ میں انہیں بیان کرتا۔ افسوس ہے کہ ہم برسوں ان کی خدمت میں رہے لیکن اس قابل نہ ہو سکے کہ آپ ہم پر عنایت کرتے اور کوئی خاص رمز تعلیم فرماتے، لیکن اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں شامل رہے ہیں، اور آپ ہی کی دعاؤں کی بدولت ہم سرگرم ہیں، لیکن شاید ذاتی قابلیت نہ تھی کہ آپ سے مکمل طور پر استفادہ کرتے۔ بہرحال ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ ہم جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اولیاء خدا ان پر فائز ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 67 عنوان ہے آپ 20 سال سے پہلے ہی صاحب مقامات تھے۔ آقا بہجت کے غیر معمولی کمالات اور مقامات کے قائل لوگوں میں سے ایک شیخ عباس قوچانی تھے۔ شیخ عباس قوچانی نجف والے مرحوم آقا قاضی کے اخلاقی اور عرفانی مسائل میں جانشین تھے، اور ان کے بیٹے شیخ محمود قوچانی اس وقت ایران میں مسلح فوج کے ادارے میں ولی فقیہ کے نمائندے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کے بقول اس وقت جب آقا بہجت نوجوان تھے اور ان کی داڑھی مونچھیں بھی پوری طرح نہیں نکلی تھیں، تب سے آپ معنوی مقامات کے حامل تھے۔ چونکہ ہم میں گہری دوستی اور بہت نزدیکی ربط تھا، اس لیے میں ان مقامات کے بارے میں جان گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے شرعی عہد لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تم یہ باتیں کسی کو نہیں بتانا۔ وہ 17-18 سال کی عمر میں ہی ان مقامات تک پہنچ گئے تھے۔ میرے خیال میں اس وقت ہمارے درمیان اختیاری موت والے مسئلے کی بات ہو رہی تھی۔
اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو 20 سال سے پہلے ایسے مقامات پر فائز ہو چکا ہو، وہ وظائف اور ان کی انجام دہی اور خدا کی عبادت کی پابندی اور طویل سیر و سلوک کے بعد 80 سال کی عمر میں قرب الہی کی کن منزلوں سے سرفراز ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا دیدار کرنے والے ہر پاک نیت مومن آپ کی طرف مجذوب ہو جاتا ہے، اور بالخصوص اسے آپ کی عبادت کا احوال درک کرنے اور آپ کی نماز جماعت میں شرکت کی توفیق نصیب ہو تو وہ دیکھے کتنا پربرکت ماحول ہوتا ہے۔ آقائے بہجت اس زمانے کے لوگوں کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ اس قسم کے لوگ جب دوسروں کی موجودگی میں عبادت انجام دیتے ہیں تو دوسرے لوگ خود اس قسم کے حالات کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ انہیں یہ سوچنے سے روکتا ہے کہ یہ سب صرف باتیں ہی ہیں، البتہ یہ سب ایسی بزرگ شخصیات کے بحر کمالات کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں کہ شاید اس سے زیادہ کے اظہار کی انہیں اجازت بھی نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 69، عنوان ہے رازداری اور بالواسطہ تربیت۔ آپ کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ معنوی مقامات کے اظہار سے پہلوتہی کرتے ہیں، رازدار ہیں۔ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات یا ایسا کام کریں کہ کوئی دوسرا آگاہ اور مطمئن ہو جائے کہ آپ نے کوئی غیر معمولی اور مافوق الفطرت عمل انجام دیا ہے، یا آپ غیر معمولی علم و آگاہی رکھتے ہیں، لیکن سال سال آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے نزدیکی لوگوں نے کبھی کبھار ایسے معاملات کا مشاہدہ ضرور کیا ہے جو عام لوگوں سے کہیں زیادہ آپ کی قدرت، علم اور اختیار کی قطعی علامات ہیں۔ عام طور پر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم درس سے کچھ دیر پہلے پہنچیں تاکہ آپ سے کوئی اخلاقی نقطہ سیکھنے کا موقع ملے۔ آپ بھی معمولاً درس سے پہلے کلاس روم میں تشریف لے آتے اور زیادہ تر بلکہ ہمیشہ ہی بالواسطہ نصیحت فرماتے، یعنی بیٹھ کر کوئی حدیث بیان فرماتے یا کوئی تاریخی واقعہ نقل فرماتے۔ اس حدیث یا تاریخی واقعے کی ہمارے گزشتہ روز کے معمولات سے ایسی مناسبت ہوتی کہ جیسے ہماری ہی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے عمل میں کوئی نقص ہوتا تو حدیث کے بیان یا تاریخی واقعے کے ذکر سے غیر مستقیم یعنی بالواسطہ طور پر نشاندہی فرماتے۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے ہم سب اپنے اپنے طور پر محسوس کرتے تھے، اور ہم کہا کرتے تھے کہ آپ ایسے مطالب اور نکات بیان فرماتے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھیک ہماری زندگیوں پر منطبق ہوتے ہیں، اور وہ مشکل مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوتا ہے اس کا حل مل جاتا ہے، یا اگر ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ آپ کا دوسروں کی تربیت کا انداز کچھ یوں تھا کہ کبھی کسی کو براہ راست یوں نہیں کہتے تھے کہ یہ کرو یا نہ کرو، یا تم نے یہ کیا ہے، یا حدیث یا تاریخی واقعے کے ذریعے غلطی کی طرف اشارہ کر کے احساس دلاتے کہ اپنی اصلاح کرو۔ صفحہ نمبر 70، عنوان معمول کی عبادات کی ایک جھلک۔ میں 45-46 سال سے آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل یہ تھا کہ آپ ہر روز صبح ہنگام طلوع حرم میں موجود ہوتے تھے۔ لگ بھگ 40 سال سے آپ کا روزانہ کا معمول ہے کہ ہر روز بوقت طلوع آفتاب حرم میں مشرف بازیارت ہوتے، اور ہر روز بی بی معصومہ قم کے حرم میں نماز جعفر طیار اور دوسری عبادات انجام دیتے تھے۔ شام کے وقت آپ کا معمول تھا کہ غروب سے قبل صفائیہ کی طرف چہل قدمی کرتے۔ اس وقت یہ عمارتیں وغیرہ نہیں تھیں بلکہ صفائیہ پل کے نزدیک کھیت ہوتے تھے، اور بہت سے کھیتوں سے گزرنے کے بعد ہم اس ریلوے لائن کی طرف پہنچتے جو کاشان کی طرف جاتا ہے، اور اس کے آگے بھی کھیت تھے۔ آپ عموماً مغرب سے پہلے وہاں آتے، کچھ دیر بیٹھتے اور مغرب کی نماز وہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت اور قصب فیض کے خواہاں کچھ دوست رک جاتے اور آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھتے، اور آپ کی نماز میں حیرت انگیز احوال کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے ایک دوست بیان کرتا ہے کہ ایک رات آپ نے نماز کے بعد فرمایا، اگر دنیاوی بادشاہ جانتے کہ عبادت میں کیسی لذت ہے تو وہ کبھی بھی مادی مسائل میں نہ الجھتے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے لیے اس چھوٹے سے گھر کا بندوبست کیا گیا جس میں آپ اب سکونت پذیر ہیں۔
اس سے قبل تقریباً 30 سال سے کچھ زائد عرصہ پہلے آپ نے عربستان محلے میں بازار کی پچھلی والی گلی میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا۔ اب مجھے ٹھیک طرح سے پتہ نہیں کہ آپ نے اپنے والد محترم سے ملنے والی موریثی حصے میں سے خریدا یا کسی نے آپ کے لیے خریدا۔ وہ گھر زیادہ نزدیک تھا، اس لیے آپ دوستوں کے لیے ان کے گھر جا کر نماز جماعت میں شرکت آسان ہوتی۔ بعد میں آپ کو مسجد فاطمیہ میں نماز جماعت کی امامت کے لیے دعوت دی گئی۔ وہاں ایسے بہت سے لوگ جمع ہوتے جو آپ کی نماز جماعت سے مستفیض ہونا چاہتے تھے۔ 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ آپ مسجد فاطمیہ میں نماز جماعت کی امامت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72، عنوان ہے گمشدہ دلہن کی خبر دینا۔ عین شادی کے دن لڑکی والوں کو ایک ناگوار حادثہ پیش آ گیا۔ جس رات شادی کی تقریب ہونا تھی، اس دن عصر کے وقت دلہن کو دلہن کے خاندانی دشمن چرا کر لے گئے اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں لے کر گئے ہیں۔ دولہا دلہن کا سارا خاندان جمع تھا کہ شادی کی تقریبات منعقد ہوں۔ غروب کے قریب انہیں پتہ چلتا ہے کہ دلہن تو ہے ہی نہیں۔ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، ادھر ادھر کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں لیکن دلہن کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ دلہن کے ماں باپ کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے ایک دوست جو دلہن کے ہمسائے میں رہتے تھے، انہیں جب ان کی پریشانی کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہوئے اور پھر آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے قدر تأمل کے بعد بہت آرام سے فرمایا، حرم جائیں، شاید وہ حرم میں ہوں۔ وہ دوست واپس آ کر دلہن کے گھر والوں کو بتاتا ہے۔ دلہن کے گھر والے حرم جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دلہن حرم مطہر میں زری مبارک کے سرانے موجود ہے اور ان میں سے کسی دلہن کی اس جگہ سے ملنے کا 1% بھی احتمال نہیں تھا، اور کسی کو بھی اس جگہ سے ملنے کا 1% بھی احتمال نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 73، عنوان ہے بیٹے کا نام محمد حسن رکھو۔ اسی طرح ایک اور دوست نے بتایا کہ ماہ رمضان کی آمد تھی، میری اہلیہ امید سے تھی اور میں سفر پر جانا چاہ رہا تھا۔ میں خدا حافظی اور دعا کے التماس کے لیے آقا بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا اس مہینے خدا آپ کو بیٹا عنایت فرمائے گا، اس کا نام محمد حسن رکھیں۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا اور انہیں میری اہلیہ کی امید سے ہونے کا بھی بالکل پتہ نہیں تھا۔ بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے انہیں بیٹے یا بیٹی کی تشخیص یا ولادت کے وقت کا علم ہو سکتا۔ ہمارا بیٹا 15 رمضان کی رات پیدا ہوتا ہے، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک کی تاریخ ہے، اور آپ نے پہلے ہی اس کا نام رکھ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کا نام محمد حسن رکھیں۔ خدا کے خاص بندوں پر اس طرح کے امور ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن وہ عام طور پر اظہار نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں بھی وہ راضی نہیں ہوتے کہ نقل کیے جائیں، لیکن مومنین کی آگاہی کے لیے خدا آج بھی اپنے بعض بندوں پر خصوصی عنایت فرماتا ہے، اور اگر کوئی صدق دل سے خدا کی بندگی کے راستے پر گامزن ہو تو خدا ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ انسانیت اور کمال کا راستہ مسدود نہیں۔ آج بھی جو لوگ خدا کے قرب کے مشتاق ہیں وہ حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ شریف کی عنایات کے سائے میں اور آقا بہجت جیسے بندگان خدا کی رہنمائی میں قرب خدا اور کمال کے مراتب سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے امید بخش ہو سکتی ہیں اور ہمارے ایمان کو بڑھا سکتی ہیں کہ یہ ثابت اور روشن حقائق ہیں، مذاق یا فسانہ نہیں ہے۔ یہ حقائق عینی ہیں جو موجود ہیں اور جنہیں ہم درک کر سکتے ہیں، اور دنیا اور اس کی چمک دمک سے خود کو قدر آزاد کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ لذت اور خوشی حیوانی اور شیطانی لذتوں میں محدود نہیں ہے۔ انسان ایسے کمالات، سعادتوں اور لذتوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے جن کا مادی لذتوں سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس کہ ایک طرف سے معرفت اور ایمان کی کمزوری اور دوسری طرف سے داخلی اور خارجی شیطانی عوامل کی اتنی بھرمار ہے کہ کم ہی ان گراں بہا حقائق کی طرف دھیان جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 75، عنوان ہے
مستقبل کی پیش بینی اور فراست۔ آقا بہجت کے درس اور ان کی روزمرہ کی ایک خصوصیت جو ہم نے مشاہدہ یہ کی تھی کہ آپ کے درس سے پہلے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ کوئی واقعہ یا حدیث بیان فرماتے اور کبھی کبھی ہمیں بہت حیرت ہوتی کہ آپ ان مطالب کے بیان پر اتنا اصرار کیوں فرماتے ہیں جو اظہر من الشمس ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت بھی من جملہ ان مطالب میں سے تھی جن پر آپ درس سے قبل کسی واقعے یا حدیث کے ذریعے تاکید فرماتے تھے، اور ہم تعجب کرتے تھے کہ کیا ہمارے تشیع میں کوئی شک ہے کہ آپ اتنی پابندی سے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے دلائل ہمارے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہم کسی حد تک آزردہ اور گلہ مند تھے کہ آپ بجائے ایسے مطالب کے معنوی اور اخلاقی امور جن کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے بیان کیوں نہیں فرماتے۔ اب جب کہ ہم 50-60 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری مباحث میں وہ نکتے اور مطالب جو آپ نے 40 سال قبل اپنے دروس میں امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی بابت بیان فرمائے تھے آج ہمارے کام آ رہے ہیں۔ گویا آپ اس وقت اس زمانے کو دیکھ رہے تھے کہ کچھ مسائل سے غفلت کی بنا پر ایسے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور آپ ہمیں تب سے تیار کر رہے تھے تاکہ آج ہم ان سے کم حقہ مقابلہ کر سکیں۔ شاید آپ کی تاکید اور ہدایت نہ ہوتی تو ہمارے لیے ان مسائل کے مطالعے اور بحثوں کا کوئی متحرک اور مشکوک نہ ہوتا۔ صفحہ نمبر 76 عنوان ہے شرعی آداب اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی خصوصی پاسداری۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی سب سے بڑی خصوصیت شرعی آداب اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی خصوصی اہتمام کی پاسداری ہے۔ شرعی آداب اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا لحاظ کرنے کی اہمیت سب کے یہاں ایک جیسی نہیں ہے۔ آقا بہجت شرعی آداب کا لحاظ کرنے کے شدت سے پابند تھے اور اپنی عملی زندگی میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے کہ جن کی توصیف کار دشوار ہے۔ آپ کے والد ماجد کی طرف سے شمال ایران میں کچھ زمین آپ کے حصے میں آئی تھی جس سے سالانہ کچھ مقدار چاول آپ کو ملتے تھے جو کچھ حد تک آپ کی گھریلو ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس چاول لائے جاتے تو آپ پابندی کے ساتھ چاولوں کی کچھ مقدار چاہے 2-4 کلو ہی کیوں نہ ہو ہمسایوں اور دوستوں کو ضرور بھجواتے۔ میں لڑائی کے زمانے میں چند ماہ قم میں نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے چند دوست گرفتار ہوئے تھے۔ کچھ دستاویزات بھی پکڑی گئی تھیں جن میں سے چند میری لکھائی میں تھیں۔ بہرحال دوستوں کا اصرار تھا کہ کچھ عرصے کے لیے قم چھوڑ دوں، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے میں قم سے باہر چلا گیا۔ ہمارے قریبی لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس وقت میں کہاں تھا، اور اس عرصے میں آپ نے ایک بار چاولوں کا ایک تھیلا اور مبلغ 25 تومان جو اس وقت بھی زیادہ بڑی رقم نہیں سمجھی جاتی تھی اور آج کل تو بالکل بھی نہیں، آپ نے بھجوائے، اور آپ نے یہ اپنے بیٹے علی کے ہاتھ بھجوائے اور ساتھ اپنے گھر والے بھی روانہ کیے۔ آقا بہجت کی زوجہ محترمہ ہمارے گھر آئی تھی۔ بیٹا گلی کی نکڑ پر ٹھہر گیا تھا اور آقا بہجت کی زوجہ ہمارے گھر آئیں اور ہماری زوجہ کو رقم دی۔ جب میں واپس آیا اور مجھے پتہ چلا کہ یوں آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لائی تھی تو میں حیران ہوا کہ اس میں کیا راز ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہمارے گھر آئیں اور آپ کے فرزند ارجمند کیوں ہمارے گھر نہیں آئے۔ کچھ عرصے بعد یہ عقدہ ہوا کہ شرعی آداب کے مطابق اگر کسی عورت کا شوہر سفر پر گیا ہوا ہو تو نامحرم مرد کو اس کے گھر نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی کام ہو تو خاتون کے ذریعے ہی انجام پائے۔ اس شرعی آداب کی پاسداری کی خاطر آپ نے پیسے اپنی زوجہ محترمہ کو دیے اور اپنے بیٹے کو اس لیے ساتھ بھیجا کہ کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ کو ہمارے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا وہ ساتھ آئے، لیکن گلی کے کونے پر ہی رک گئے اور آپ کی اہلیہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اس رقم کی اس وقت کی زندگی میں بھی زیادہ اہمیت نہیں تھی، لیکن آپ کے لیے جو ممکن تھا کیا، اور اس کے پہنچانے میں بھی شرعی آداب کی مکمل پاسداری ملوز خاطر رکھی۔ اولیاء خدا کی بول چال اور اٹھک بیٹھک میں اتنی احتیاط اور دقت نظر ہوتی ہے کہ اس کا صرف احساس اور ادراک خود علم کا متقاضی ہے۔ ہو بہو ان کی پاسداری تو یقیناً اگلی منزل ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو بندگی میں آگے لے جاتی ہیں۔
اور خدا کی نظر میں محبوب اور صاحب مقام بناتی ہیں۔ صفحہ نمبر 78 عنوان ہے شرعی مسلمات کی پابندی کی خصوصی ہدایت۔ جی ہاں، آپ کا اپنی نصیحتوں میں طریقہ کار تھا کہ شرعی مسلمات کی پاسداری کریں۔ لوگ آپ سے کسی دستور یا نصیحت کا تقاضا کرتے تو آپ زور دے کے کہتے کہ مسلمات شرعی کی پابندی کریں، اور جو چیزیں مشکوک یا مشتبہ ہیں وہ بات کے درجے میں ہیں۔ پہلے درجے میں وہ امور ہیں جن کے بارے میں یقین ہے اور تسلیم شدہ ہیں کہ یہ اسلام میں ہیں، اور ان کی پابندی کریں اور ان کی ہو بہو پاسداری کریں۔ آپ یہاں ایک استدلال بیان کیا کرتے تھے کہ جس سے بہت سے عقدے حل ہو جاتے تھے۔ میں نے ان سے سیکھا اور اپنی تقاریر اور دروس میں ان سے بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ خدا جو اپنے بندوں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اور کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، کیا اس چیز کو جو سعادت انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے زیادہ دور دے گا یا کم؟ کیا عام سی اور پیش پا افتادہ چیزوں پر زیادہ زور دے گا؟ ظاہر ہے خدائے حکیم اپنی چیزوں پر زیادہ زور دے گا اور انہی کی زیادہ تاکید کرے گا جو انسان کی سعادت کے لیے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کون سی چیزیں انسان کی سعادت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اور بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدائے حکیم نے کن چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن، روایات اور اہل بیت علیہم السلام کے اعمال و اقوال میں جس چیز پر زیادہ توجہ اور زور دیا گیا ہے وہی انسان کی سعادت، تکامل اور فلاح کے لیے زیادہ مؤثر اور ضروری ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات نماز کے بارے میں ہیں، جتنی زیادہ روایات نماز کی فضیلت کے وقت، آداب اور نماز میں حضور قلب کے بارے میں ہیں، شاید فقہ کے دوسرے ابواب میں اور شریعت کے دوسرے احکام میں کسی باب اور کسی حکم کے بارے میں اتنی روایات نہیں ملتی۔ لہٰذا سب سے اہم چیز جو انسان کو سعادت تک پہنچا سکتی ہے یہی نماز ہے۔ نماز کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ آپ کبھی کبھار تنزن کہا کر دیتے، جی ہاں، ہم اپنے کمال کے لیے ایسی چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں جو خدا، پیغمبر اور امام کسی نے نہ کہی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ راہ سعادت کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نے بتائی ہے، نہ پیغمبر نے نہ امام نے۔ در حالانکہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اور جس پر آپ نے زیادہ زور دیا، بلا شک و تردد وہی باعث سعادت ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز انسان کی سعادت کے لیے زیادہ تاثیر کی حامل ہو، اس سے خدا، رسول اور اماموں نے غفلت برتی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو کہ کوئی پیر و مرشد یا قطب آئے اور وہ بتائے کہ کیا ایسا ممکن ہے، یا ایسی چیزوں کا حکم دیتے رہے ہوں جو بالکل غیر ضروری ہوں، یا اہم امور پر بہت کم بات کی ہو، یا ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک سادہ سا جملہ بول دیا ہو۔ یہ سب غیر معقول باتیں ہیں۔ دوسری فصل کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ کی تیسری فصل اگلی ریکارڈنگ میں۔